ہاں یوزر کے ٹیبل اسپیس. تو ڈیٹا بیس جو ہے یوزر اکاؤنٹ ہے، ایک یونیک یوزر نیم ہے، اس کا اتھینٹیکیشن میتھڈ ہے. ڈیفالٹ ٹیبل اسپیس کیا ہے؟ ٹیمپریری ٹیبل اسپیس. جب وہ یوزر سارٹنگ وغیرہ کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ ٹیمپریری ٹیبل اسپیس ملی ہوگی جہاں وہ سارٹنگ کرے گا. اس یوزر کو ایک پروفائل بھی اٹیچ کی جاتی ہے. پروفائل کے ابھی ہم آگے پڑھیں گے. اس کو ایک کنزیومر گروپ بھی اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس یوزر کا ایک لاک اسٹیٹس ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ لاک ہے ان لاک ہے. یہ دو چیزیں آپ آگے پڑھیں گے، پروفائل اور کنزیومر گروپ کیا چیزیں ہیں. لیکن جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ایک نام ہوتا ہے یوزر کا، اس کا اتھینٹیکیشن میتھڈ ہے، یعنی کہ وہ ڈکشنری اتھینٹیکیشن ہوگی یا او ایس اتھینٹیکیشن ہوگی. اس یوزر کی ڈیفالٹ ٹیبل اسپیس کیا ہوگی، ٹیمپریری ٹیبل اسپیس کیا ہوگی، لاک کا اسٹیٹس کیا ہوگا. اچھا، وہ تو بات کر رہا ہے کہ جو آپ نئے یوزرز بنائیں گے، لیکن جو اوریکل آپ کو پری ڈیفائنڈ یوزرز دیتا ہے، اکاؤنٹس دیتا ہے. کون سے دیتا ہے؟ سسٹم اور سس. سس یوزر اکاؤنٹ کو بیسیکلی ایک رول اسائن ہوتا ہے. رول آپ نے ایسکو میں پڑھا ہوگا، سیٹ اپ پریویلیجز، جس میں گروپ آف پریویلیجز ہوتے ہیں، جس میں ملٹیپل پریویلیجز ہوتی ہیں. تو اسی طرح ڈی بی ایک ایسا رول ہوتا ہے، یہ اوریکل کا بلٹ ان رول ہے، ریڈی میڈ رول ہے، جو اس کو گرانٹ ہوتا ہے سس یوزر کو. جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جس یوزر کے پاس ایسا رول آ جائے، اس کے پاس وہ سارے اختیارات آ جاتے ہیں جو ایک ایڈمن کے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے پاس ڈی بی کا رول ہوتا ہے، اس کے پاس تمام رائٹس ہوتے ہیں، پریویلیجز ہوتے ہیں، ود ایڈمن آپشن کے ساتھ. مینس کہ ایسے رائٹس ہوتے ہیں جو آگے بھی گرانٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ سس کرتا ہی آگے گرانٹ ہے. اور اگر چاہے تو یہ سس یوزر کیا کر سکتا ہے؟ سرور کو سٹارٹ اپ، شٹ ڈاؤن، اور جو مینٹیننس کمانڈز ہے وہ دے سکتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈکشنری کی جو بیس ٹیبل ہوتے ہیں اس کا بھی آنر ہوتا ہے. یعنی کہ سارے کے سارے جو ٹیبلز ہوتے ہیں ڈکشنری کے بیس ٹیبل، ٹیب ڈالر، انڈیکس ڈالر، اس کے اوپر جو ویوز بنے ہوئے، یوزر ٹیبل، یوزر انڈیکسز، یوزر انڈرسکور آبجیکٹس. تو بیسیکلی یہ جو ویوز ہیں، ویوز اور ڈکشنری ٹیبل سارا کہاں سور ہوتے ہیں؟ سس کے یوزر. اس کے بعد ایک اور ہے کہ یہ 10G کا فیچر ہے، AWR آٹومیٹک ورک لوڈ ریپوزیٹری. یہ جو آپ کا EM چلتا ہے نا گرافیکلی، یہ ہر گھنٹے بعد نا اپنی ایکٹیویٹی سٹور کرتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر. کیا کہا؟ جو بھی یعنی کہ ہر گھنٹے بعد نا اس کا سنیپ ہوتا ہے. وہ سنیپ جو بھی ڈیٹا بیس کی پرفارمنس ہے، حالت ہے، کرنٹ سٹیٹس ہے، جو بھی ورک لوڈ ہے، جو بھی جو کیوری سلو ہے یا فاسٹ ہے، ان سب کی جو ریپوزیٹری ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ کہاں سٹور کرتا ہے؟ AWR. اور AWR بھی کہاں ہوتا ہے؟ سس کے اکاؤنٹ. تو سس کا اکاؤنٹ میں دیکھا جائے، ٹی بی کا رول تمام پریویلیجز جو آگے بھی گرانٹ کی جا سکتی ہیں، سرور کو سٹارٹ اپ کرنا، شٹ ڈاؤن کرنا، مینٹیننس کی کمانڈ ایشو کرنا، ریکوری وغیرہ کرنا، بیک اپ وغیرہ لینا، تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو سس کے پاس رائٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈکشنری ٹیبلز ویوز کا آنر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریپوزیٹری ہوتی ہے EM کی، جو ہر ایک گھنٹے بعد اس میں ڈیٹا آتا ہے، وہ بھی اس کا آنر سس ہوتا ہے. سسٹم بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کو ڈی بی کا رول ہوتا ہے صرف. اس کے پاس کوئی ایڈیشنل کام یعنی کہ سرور کو سٹارٹ اپ کرنا، شٹ ڈاؤن کرنا، بیک اپ لینا، یہ کام نہیں کر سکتا. یہ سسٹم کے پاس اختیارات نہیں ہیں. یعنی کہ جو آپ کا سمجھ لیں کہ سس کے پاس وہ اختیارات ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سسٹم کے پاس بھی اختیارات صرف لمیٹڈ ہیں کہ وہ ڈی بی کا رول ہے، پریویلیج سارے ہیں ود ایڈمن آپشن کے ساتھ، لیکن اس کے پاس سرور کا بیک اپ، مینٹیننس وغیرہ یہ نہیں کر سکتا. اور نہ ہی یہ ڈکشنری کا آنر اور نہ ہی AWR کا آنر ہے. آنر سس ہی. دیز اکاؤنٹ آر ناٹ، یہ جو اکاؤنٹس ہیں نارملی ہم روٹین میں اس کو یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ان کو یوز جو ہے نا اس کو ہم کرتے ہیں. ایک نیا یوزر کیسے بنانا ہے وہ سارا یہاں پہ EM کے تھرو بتا رہا ہے. تو سس کا یوزر ایز اے ڈی بی ہے، لاگ ان کس طرح کرنا ہے؟ یہ بعد میں آئے گا. وہ آپ نے کیا نہیں ہے اس پہ سس ایز اے ڈی بی، sys/oracle کیا نہیں؟ سٹارٹ اپ آپ نے سرور کو سٹارٹ اپ نہیں کیا؟ اسٹارٹ اپ تو کیا، وہ سسٹم سے کیا تھا. سسٹم سے تو نہیں کیا، سس سے کرتے ہیں.
سسٹم سے تو سارا سیٹ اپ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے دیا نہیں وہاں پہ جب اینٹر یوزر پوچھتا ہے sys/oracle sysdb دیا نہیں ہے؟ وہ تو اس میں سیکل پلس میں دیا تھا. ہاں سیکل پلس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ نہیں دیا ہم نے. ای ایم میں ہو جاتا ہے. ہاں یہ میں ہو جاتا ہے. آپ سسٹم میں جاتے رہے. سسٹم میں جاتا ہے. نہیں یہاں سے آپ سسٹم سے بھی جا سکتے ہیں اور سس سے بھی جا سکتے ہیں. ایک اکاؤنٹ تھا نا وہ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کرنے دیتا, پتہ نہیں کون سا سس کا ہی تھا یا کون سا رہ گیا تھا. وہ سس کا ہوتا ہے, وہ sysdb کا ایز اے رول لگانا پڑتا ہے. sys/ اگر آپ اوریکل کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں جانے دیتا. آپ یہاں پہ ایسے کہتے ہیں نا, آپ یہاں پہ کل سس آپ ویسے انٹر نہیں ہو سکتے. اس سے کیا کہہ رہے ہیں, sys/oracle as sysdb show user sys. تو ای ایم میں بھی اسی طرح لاگ ان ہونا پڑتا ہے. ہاں ای ایم میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. ای ایم کے ساتھ آپ سس سے لاگ ان نہیں ہوئے. سسٹم سے ہوتا ہے. سسٹم سے تو ہو ہی جاتا ہے. سس سے بھی میں جلدی دفعہ گیا ہوں ای ایم میں, آپ ریکارڈنگ نہیں پڑھتے. پڑھی تھی شاید, بھول گئی تھوڑی سی. پریکٹس نہیں کر سکتا, سنی تو ہے. پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس تو سمجھ آ رہی ہے. یہ سمجھ تو آ رہی ہے. انٹرسٹنگ ہے یا بورنگ ہے؟ انٹرسٹنگ ہے. پڑھا جائے تو یس یہ دیکھیں سس ڈی بی یہاں سے ایز اے رول سیٹ کریں گے. تو سس تو کبھی ایز اے نارمل لاگ ان نہیں ہوگا. سس لاگ ان ہو سکتا ہے ایز سس آپریٹر کے ساتھ یا سس ڈی بی کے ساتھ. سس ڈی بی ایز اے سپر یوزر. سس آپریٹر کے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو کچھ لمیٹڈ کام ہے, جو کہ بہت سارے کام ہیں جو کہ لمیٹڈ کام کر سکتا ہے, لیکن سس ڈی بی سارے کام کر سکتا ہے. پہلے تو وہ میں آپ کو دکھا دوں وہ ٹیبل سپیس کے کانٹینٹس وغیرہ یا میپ آپ نے کیسے دیکھنا ہے. تو ٹیبل سپیس میں آ جائیں. جس ٹیبل سپیس کے اگر آپ نے کانٹینٹس دیکھیں, سپوز یوزر نے اس کو سلیکٹ کیا, یہاں سے آپ نے کہا شو ٹیبل سپیس کانٹینٹس گو. ابھی اس میں ابھی ہم جو بنائیں گے کہ نیا یوزر کیسے بنانا ہے, اس کی اتھینٹیکیشن اس کا میتھڈ ہے کہ پاسورڈ ہے, ایکسٹرنل ہے, گلوبل ہے, کیا ہے. ایک پاسورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پاسورڈ کہاں سٹور ہوتا ہے, ڈکشنری کے اندر, اس کے تھرو جب وہ لاگ ان ہوئے گا تو ڈکشنری جا کر اس کا پاسورڈ چیک کر. ایکسٹرنل یہ ہوتا ہے کہ آپ او ایس لیول پہ, یعنی کہ اگر اس کا او ایس کا یوزر بنا ہوا, وہ اپنا یوزر لاگ ان آسم سے لاگ ان ہوا ونڈو سے, جب وہ آسم سے لاگ ان ہو گیا ہے تو جب وہ سیکول پلس میں جائے گا تو پھر اسے وہاں پاسورڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ سلیش لکھے گا, یعنی کہ اس میتھڈ سے اگر تو وہ لاگ ان ہوتا ہے. سپوز میں آسم ونڈو, ابھی تو میں لاگ ان ہوں ایڈمنسٹریٹر سے, سپوز میرا ونڈو میں لاگ ان بنا ہوا ہے آسم کا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ایسا کچھ کیا ہوا ہے کہ جب میں یہاں پہ آسم سے لاگ ان ہوں, میں یہاں پہ کہوں گا سلیش, تو پھر کیونکہ میرا پاسورڈ جو ہے جب میں اوور سے لاگ ان ہوا تو میری اتھینٹیکیشن وہیں سے ہو گئی ہے. تو پھر جب میں یہاں پہ آسم سے لاگ ان ہو کے آؤں گا, صرف انٹر کروں گا فارورڈ سلیش, تو میں لاگ ان ہو جاؤں گا. لیکن ابھی چونکہ فیچر ابھی نہیں انسٹال کیا ہوا یہ, تو یہ ہے پاسورڈ. گلوبل ہوتا ہے آپ کا کہ اگر آپ کوئی ایکسٹرنل کوئی اتھینٹیکیشن میکانزم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پروسیجر یا فنکشن سے کوئی کمپلیکس اتھینٹیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرائی جا سکتی ہے گلوبل کے میتھڈ سے. مجھے تھوڑا سا بتایا ہوگا گلوبل کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ نوٹس
external. This is also referred to as authentication by operating system. User cannot connect to other database without specify username या password. क्योंकि वैसे तो नॉर्मल क्या होता है यूजर पासवर्ड, लेकिन आप विद एक्सटर्नल मैकेनिज्म के साथ क्या कर सकते हैं, योर डेटाबेस रिलाई ऑन अंडर ऑफ ओएस, यानी कि वो उसने आपको ओएस से जो लॉगिन हुए हैं या नेटवर्क पे अगर आप डोमेन पे है उसने ऑथेंटिकेट कर दिए. तो आवर डेटाबेस पासवर्ड इज नॉट यूज्ड फॉर टाइप ऑफ लॉगिन. इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क सर्विस परमिट यू कैन ऑथेंटिकेट यूजर इफ यू डू सेट. उसके लिए अगर ये काम करने के लिए ये वाला पैरामीटर आपको सेट करना होता है, OS ऑथेंटिकेशन प्रीफिक्स $, यानी कि क्या करना होगा, सपोज डेटाबेस का अकाउंट बनाना होगा आसिम के, अगर आपने यूजर बनाया है OS आसिम, लॉगिन में हुआ आसिम से, लेकिन डेटाबेस में भी आसिम का यूजर बना होना चाहिए और ये वाला पैरामीटर सेट होना चाहिए. क्या कहा, OS लेवल पे मेरा मैं यूजर कैसे बनाऊंगा, यहां से आके मैनेज में आके यहां पे मैं नया यूजर बना लूंगा. यहां पे सपोज आसम बना, यहां पर यासर यूजर बना दिया, न्यू यूजर बन गया यूजर यहां पे, ठीक है, नया यूजर बन गया. ये आपने कहां पे सेट कर रहे हैं, ये काम अभी कहां करें, एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से. एडमिनिस्ट्रेटर में रहते हुए आपने ये वाला पैरामीटर चेंज करना है. पैरामीटर कहां चेंज करते हैं, एसपी फाइल में. मैंने आपको सारे पैरामीटर आपको दिखाए थे, सारे कहां चेंज होते हैं, वो ऑल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में लिंक में जाके वहां पे आप लिखेंगे पैरामीटर फाइंड कराएंगे और उसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे, $. अमूमन डिफॉल्ट सेट $, ही होता है. तो जब आप यूजर बनाएंगे ना, सब अभी कहना चाह रहा है कि and use the prefix user account OS parameter, define the prefix or database at the beginning of each user अपने system name, default value of this parameter, default ही उसकी by default यही आ रही है. With previous version of the software or database, compare the prefix username Oracle. If a user with OS account name T Smith need to connect to database and comparison, ये देखें जब वो comparison करेगा तो साथ में ये लगाएगा, यानी कि ये जब आपने मेंशन कर दिया ना यहाँ पे, जब वो लॉगिन होएगा ना, जो आप जब वो लॉगिन हुआ तो ये OS ऑथेंटिकेशन ये साथ में प्रीफिक्स लग जाएगा. तो ये इसको, लेकिन एक तो आपने यूजर बनाया, ये सेट किया, और आसिम या स्मिथ के नाम, जिस नाम से आपने यूजर बनाया OS का, उसी नाम से यहां मैं यूजर बनाऊंगा, यहां पे मैं यूजर बनाऊंगा और वहां पे टाइप क्या दूंगा, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, यहां से क्या दूंगा, एक्सटर्नल. अच्छा, ये तो हो गया ना यहाँ पे एक्सटर्नल. ग्लोबल क्या है, ग्लोबल में हम ये करते हैं कि Oracle का एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल ऑथेंटिकेशन, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन. अलाउ यूजर टू आइडेंटिफाई थ्रू अ यूज ऑफ बायोमेट्रिक्स नहीं होते, ये हाथ स्कैन हो जाए या उस तरीके से, तो फिर ये फिर एडवांस में यूज करते हुए तो वो फिर आपका ग्लोबली, यानी कि आप टोकन डिवाइस यूज कर लें या X509 सर्टिफिकेट यूज कर लें या Oracle की इंटरनेट डायरेक्टरी है वहां पे स्टोर कर लें, जो फिर ये आपका Oracle एडवांस सिक्योरिटी में चला जाएगा, जो इस कोर्स में पढ़ाया जाता है, Oracle एंटरप्राइज आइडेंटिफाई मैनेजमेंट कोर्स में. ठीक है, तो ये ग्लोबल उसमें, यानी कि अगर इसमें अगर आप एडवांस सिक्योर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक्स, X509 सर्टिफिकेट, टोकन डिवाइस या Oracle की इंटरनेट डायरेक्टरी का फीचर है, ये यूज करते हुए आप एडवांस सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं. सिर्फ हमें जो चीज समझ आती है वो क्या है, एक ऑथेंटिकेशन क्या है, उसकी पासवर्ड है, दूसरी क्या है, एक्सटर्नल है. ये वो टेबल स्पेस के कॉन्टेंट नजर आ रहे हैं कि इस वक्त मैं किस टेबल स्पेस में आया हूँ, यूजर टेबल स्पेस में, तो उसके सारे कंटेंट्स आ रहे हैं. देखें कुछ इंडेक्सेस हैं, लॉग सेगमेंट है, टेबल है, इंडेक्सेस है, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे देखें ये टोटल इसमें 43 के करीब क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं.
تو یہاں سے اگر آپ اس کو سارٹ کر لیں تو آپ کو سارے انڈیکس نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے. صحیح. نیکسٹ کریں تو آپ کو سارے لاف آپ کو لاف انڈیکسز آ رہے ہیں, لاف سیگمنٹ ہے, پھر کہیں آگے جا کے ٹیبل شروع ہو گئے, نیسٹڈ ٹیبل بھی ہیں, صحیح. بے شمار ٹائپس کے آبجیکٹس ہیں, سیگمنٹ ہیں, ٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میپ دیکھنا ہے تو یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے جو میں کہہ رہا تھا. صحیح. اب میپ بلڈ کر رہا ہے تو ابھی اچھا یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اتھینٹیکیشن جب او ایس سے جب آپ کرائیں گے تو ڈی بی اے مسٹ ہیو او ایس پریویلیج ٹو کریٹ اینڈ ڈیلیٹ فائل. یعنی کہ ایک ڈی بی اے کو اگر ڈی بی اے کے اوپر بھی اگر آپ سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے, سپوز ایڈمنسٹریٹر, کیونکہ وہاں پہ نیٹ ورک کے ایڈمنسٹریٹر علیحدہ ہوتے ہیں, ڈی بی اے علیحدہ ہوتے ہیں. اب نیٹ ورک نے کیا کیا ہوا ہے کہ سرور ان کے حوالے ہیں, تو انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹر کے پاس سے ڈی بی اے کو نہیں دیے ہوئے, تو اس نے کیا کیے ہوئے ایک اکاؤنٹ بنا دیا ہے ایک ہائی پریویلیجز کا جو ڈی بی اے اس کو یوز کر سکتا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ ڈی بی اے کے پاس مسٹ ہیو او ایس پریویلیجز, کتنے رائٹس ہوں کہ وہ ڈیٹا بیس کی فائلیں ڈیلیٹ یا کریٹ کر سکے. یعنی کہ ابھی تو بائی ڈیفالٹ ایڈمنسٹریٹر یوزر ہے نا, اس کے سارے پاس سارے رائٹس ہیں. لیکن جب آپ کسی ویل کمپنی میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہے کہ ہر کام ہر پرسن کا ایک یوزر بنا ہوا ہے ایک او ایس پر. وہ یعنی کہ وہ ایڈمنسٹریٹر کا پاسورڈ صرف نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوتا ہے, لیکن جو ڈی بی اے ہوتا ہے اس کا یوزر بنا دیا جاتا ہے, اس کو سارے رائٹس دے دیے جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا بیس کی فائلیں ڈیلیٹ یا کریٹ کر سکے. اس کے بعد ٹپیکل ڈیٹا بیس یوزر شوڈ ناٹ ہیو اے او ایس ٹو کریٹ اے ڈیٹا. جو آپ کی جو نارمل دیکھیں آپ کے جو اتھینٹیکیشن ہے, میں نے بتایا ایک یوزر کی اتھینٹیکیشن جو ہوتی ہے نارمل یوزر اسکاٹ ٹائیگر, ایک تو اس کا اسکاٹ یوزر اس کا پاسورڈ ٹائیگر ہے جو پاسورڈ اتھینٹیکیشن ہے. لیکن جو یوزر او ایس اتھینٹیکیشن ہے, جو لاگ ان ہو رہے ہیں اپنے او ایس سے لاگ ان, سپوز آصم سے لاگ ان ہوئے اور وہ جب لاگ ان ہوتے ہیں جب ایس پلس میں جاتے ہیں وداؤٹ پاسورڈ انٹر ہو جاتے ہیں, تو ایسے یوزرز کے پاس ڈیٹا بیس کی فائلیں کریٹ یا ڈیلیٹ کے رائٹس نہیں ہونے چاہیے. ٹپیکل ڈیٹا بیس یوزر شوڈ ناٹ ہیو دا او ایس ٹو کریٹ اے فائل. جو آپ کے نارمل یوزرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ رائٹس نہیں ہوتے, جو رائٹس کے پاس ہوتے ہیں ڈی بی کے پاس. تو یہ آ گئی او ایس سیکورٹی, یہ آپ کو لگانی ہے کہ ایک سپوز میں ڈی بی ہوں عاصم, میرے پاس فائل ڈیلیٹ کریٹ کرنے کے رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ یوزر ہیں علی, تو آپ کے پاس فائل ڈیلیٹ کے یا